سورة البقرة آیت نمبر 93۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ لفظی ترجمہ ہے وہاں اور اس جب اخذنا لیا ہم نے میثاقا پختہ وعدہ تم تمہارا وا اور رفعنا بلند کیا ہم نے فوقا اوپر کم تمہارے الطورا طور کو خذو پکڑو تم ما جو آتینا دیا ہم نے کم تمہیں بھی ساتھ قوت مضبوطی وا اور اسمعو تم سنو۔ قالو انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا وا اور عصینا ہم نے نافرمانی کی وا اور اشربو وہ پلائے گئے فی میں قلوبی دلوں ہم ان کے العجلہ بچھڑا بھی بسبب کفری انکار کرنے ہم ان کے قل فرما دیجئے بئسا برا ہے ما جو یأمرو حکم دیتا ہے کم تم کو بھی ساتھ ہی اس کے ایمان و ایمان کم تمہارا ان اگر کم تم ہو تم مؤمنین ایمان والے۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھا کھڑا کیا یہ فرما کر کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور ہمارا حکم سنو، سو تمہارے بڑوں نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانا نہیں اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کے باعث بچھڑے کی محبت رچا دی گئی تھی۔ اے محبوب بتا دو انہیں یہ باتیں بہت ہی بری ہیں جن کا حکم تمہیں تمہارا نام نہاد ایمان دے رہا ہے اگر تم واقعتاً ان پر ایمان رکھتے ہو۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا یعنی اے یہودیوں وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ عز و جل نے بنی اسرائیل سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا لیکن انہوں نے حسب عادت نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان پر کوہ طور کو ہوا میں بلند کر دیا اور ان سے فرمایا کہ چلو اب مضبوطی سے اس تورات کو تھام لو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور ہمارے احکام دھیان سے سنو۔ بنی اسرائیل نے ڈر کے مارے دوبارہ اطاعت کا اقرار تو کر لیا لیکن ان کے دل کی حالت پہلے جیسی ہی رہی اور شریعت کا حکم چونکہ ظاہر پر ہوتا ہے دل پر نہیں اس لیے بنی اسرائیل کے زبانی اقرار کرنے پر ان سے کوہ طور کو ہٹا لیا گیا اگرچہ ان کے دل میں وہی انکار تھا اور در حقیقت ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچھڑے کی محبت گھسی ہوئی تھی۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرمائیں کہ اے یہودیوں تم اپنے اسلاف کی یعنی آباء و اجداد کی اس حرکت کو جانتے ہو لیکن تم نہ اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہو اور نہ ہی اس سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہو تو بتاؤ کہ کیا تورات پر ایمان لانے کے کیا یہ تقاضے ہیں؟ اگر اس کے یہی تقاضے ہیں تو تمہارا ایمان تمہیں بہت ہی برا حکم دے رہا ہے۔
اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام احکام سب تقاضوں پر عمل کیا جائے اور ان کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے قرآن مجید پر ایمان لانے کا جو دعویٰ کر رہا ہے، کیا اس کی حکمت عملی، کیا اس کی عملی حالت اس دعوے کی تصدیق کر رہی ہے یا نہیں۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے، رمضان کے روزے رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت نمازوں سے دور ہے، فرض روزے نہ رکھنے کے مختلف حیلے بہانے تلاش رہی ہے اور اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا ان پر بہت بھاری ہے۔ قرآن پاک میں مسلمانوں کو باطل اور ناجائز طریقے سے کسی مسلمان کا مال کھانے سے منع کیا گیا، لیکن آج مال بٹورنے کا کون سا ایسا ناجائز طریقہ ہے جو مسلمانوں میں کسی نہ کسی طرح رائج نہیں۔ قرآن حکیم نے کسی کو ناحق قتل کرنے سے منع کیا، لیکن آج مسلمانوں میں ناحق قتل و غارت گری ایسی عام ہے کہ نہ مرنے والوں کو پتہ ہے کہ مجھے کیوں مارا گیا اور نہ مارنے والے کو پتہ ہے کہ میں نے کیوں مارا۔ قرآن حکیم میں مسلمان عورتوں کو گھروں میں رہنے اور پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں وہ کون سا طبقہ ہے جس میں مسلمان عورت سج سور کر اجنبی مردوں کے سامنے نہیں آ رہی، بلکہ آج مسلمانوں میں کچھ لوگ عورت کے پردہ کرنے کو دقیانوسی سوچ اور تنگ ذہنی قرار دے رہے ہیں۔ ایک آج کے ہم بھی اپنے زبانی ایمان اور محبت کے دعووں اور بے عملی اور بدعملی کے درمیان تضاد اور فرق سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، اور ہمیں بھی اس بات پر غور کرنا نصیب ہو جائے کہ ہمارے جیسے اعمال ہیں، کیا ہمارا ایمان ہمیں ان اعمال کا یہ حکم دیتا ہے یا ہمارے ایمان کے تقاضے ہی کچھ اور ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب تک دل میں برائی کی لذت اور حلاوت موجود رہتی ہے، تب تک ایمان اور نیک اعمال کی شیرینی اس میں داخل نہیں ہو سکتی، اور گناہوں پر اصرار ایمان کی مٹھاس اور عبادت کی لذت محسوس ہونے نہیں دیتا۔ یاد رہے کہ نیکیوں اور نیکیوں سے محبت ایمان کی علامت ہے، جبکہ بروں اور برائیوں سے محبت ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ایمانی قوت کو اپنے قلبی میلان سے معلوم کرے، کیونکہ جن دلوں میں فلموں، ڈراموں اور بے حیائیوں اور گانوں کی محبت ہو، ان دلوں میں نماز، ذکر، درود اور تلاوت کی محبت نہیں سما سکتی۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی قوت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔